زمین کب روتی ہے؟ جب عورت یہ تین گناہ شوق سے کرتی ہے۔ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتیں یہ تین گناہ شوق سے کرتی ہیں تو زمین روتی ہے۔ وہ تین گناہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر زندگی سب سے پر اسرار چیز ہے۔ زندگی کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا۔ اس بارے میں کئی سائنسدانوں اور فلسفیوں نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، مگر ان میں سے ابھی تک کسی نظریے کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ تب یہ کائنات کے بہت سے دیگر سیاروں کی طرح ایک ویران تھی، اور یہاں لگ بھگ 20 کروڑ سال تک سناٹوں کا راج رہا۔ زندگی کے ابتدائی آثار 3 ارب 70 کروڑ سال پرانے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 4 ارب 30 کروڑ سال پہلے کرۂ ارض کے ماحول میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جو زندگی کے لیے سازگار تھیں۔ تاہم زندگی کے اولین آثار 3 ارب 70 کروڑ سال پہلے ظاہر ہونا شروع ہوئے، جو پانی، خشکی اور چٹانوں میں فاصل کی شکل میں تھے۔ فاصل کسی مردہ چیز کے اس بچے کچے حصے کو کہتے ہیں جو وقت کے سفر میں شکست اور ریخت سے بچ گیا ہو۔ ماہرین کو ملنے والے قدیم ترین فاصل ذرات کی شکل میں چٹانوں سے چپکے ہوئے تھے، جو صرف قیاس آرائی میں مدد دے سکتے تھے۔ زندگی کی ابتدائی شکل کے بارے میں دو بنیادی نظریات ہیں۔ پہلا یہ کہ زمین کا ماحول سازگار ہونے پر پانی میں زندگی کا جنم ہوا۔ اپنی ابتدائی شکل میں زندگی ایک خلیے پر مشتمل جراثیمی شکل میں تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زندگی کہیں باہر سے آئی اور یہاں کے سازگار ماحول میں تیزی سے پروان چڑھی، اور اس نے بے حد و حساب اشکال اور روپ اختیار کر لیے۔ لیکن ان دونوں نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ٹھوس حقائق اور شواہد موجود نہیں ہیں جو سائنس کی کسوٹی پر پورے اتر سکیں۔ آگ کے گولے سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا سیارہ زمین کروڑوں برسوں سے زندگی کی معاملت کا ضامن ہے۔ اربوں انواع کی مخلوقات اس زمین سے اپنی بقا جوڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیارہ خود بھی اربوں سال پرانا ہے۔ مگر ماحولیاتی تبدیلیوں اور تیزی سے وقوع پذیر ہوتے رد و بدل سے واضح ہے کہ زمین زندگی کی بقا کی ضمانت واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اس سیارے کو ٹھیک سے جانا جائے۔ آئیے سیارہ زمین سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ ہمارا سیارہ زمین نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ گو کہ سائنسدان ایک طویل عرصے سے کائنات کے دیگر مقامات پر زندگی کے سراغ کی کوشش میں ہیں، تاہم اب تک کی انسانی معلومات کے مطابق زمین وہ واحد مقام ہے جہاں زندگی کی اربوں انواع موجود ہیں۔ نظام شمسی میں زمین 5واں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس سے بڑے تمام سیارے یعنی مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون گیس سے بنے ہیں۔ باقی سیارے عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ چٹانی ہیں، اور زمین نظام شمسی کے تمام چٹانی سیاروں میں سے سب سے بڑا ہے۔ زمین کا مجموعی قطر قریب 13,000 کلومیٹر ہے، اور اس کے گول ہونے کی وجہ اس کی کشش ثقل ہے جو ہر شے کو مرکزی نقطے کی جانب کھینچ رہی ہے۔ تاہم گھومنے کی وجہ سے زمین ایکویٹر کے قریب پھولی ہوئی اور کپتین پر دبی ہوئی ہے۔ اس لیے زمین کی اصل شکل بیان کرنا ہو تو سمجھیے وہ ہوگی بیضوی۔ ہمارا سیارہ کئی وجوہ کی بنا پر بے حد انوکھا ہے۔ اس سیارے کی دو اہم شناختیں ہیں: پانی اور آکسیجن۔ پانی زمینی سطح کے 71% پر پھیلا ہوا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ سمندروں پر مشتمل ہے، جبکہ زمینی کرۂ ہوائی کا 5واں حصہ آکسیجن ہے۔ زمین سورج کے گرد تو چکر لگا ہی رہی ہے، مگر ساتھ ہی خود اپنے محور پر بھی لٹو کی طرح گھوم رہی ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے میں 23.93 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی ایک دن 24 گھنٹوں کا نہیں ہوتا بلکہ 24 گھنٹوں سے کچھ ساعتیں کم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سورج کے گرد ایک مکمل چکر 365.26 دنوں میں طے کرتی ہے۔ اسی لیے ہر 4 برس کے بعد لیپ کا سال فروری کے 29 دن 366 دنوں کا رکھا گیا ہے۔ زمین سورج سے جس فاصلے پر ہے
اسے گولڈ لاک زون کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک وہ مقام ہے جہاں درجہ حرارت پانی کو مائع حالت میں رکھنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کم ہو تو پانی برف کی شکل میں ٹھوس ہو جاتا ہے، اور درجہ حرارت زیادہ ہو تو پانی بھاپ کی صورت میں گیس بن جاتا ہے۔ زمین کا سورج کے گرد مدار عین دائروں نہیں بلکہ نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح بیضوی ہے۔ ہمارا سیارہ جنوری کے مہینے میں سورج کے قدرے قریب اور جولائی کے مہینے میں قدرے دور ہوتا ہے، تاہم اس حرکت کا زمین پر درجہ حرارت پر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ زمین پر درجہ حرارت کو زمین کی محوری گردش متاثر کرتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین تقریباً 4.5 ارب سال قبل سورج بننے اور یوں نظام شمسی پیدا ہونے کے وقت وجود میں آئی۔ سورج جلتی گیس کا ایک غبارہ ہے جو اپنی ہی تجاذبی قوت کے بل پر اپنے ہی اندر گرنے والی گیس اور وہاں ہائیڈروجن کے ہیلیم میں بدلنے والے عمل ائتلاف کا مرکب ہے۔ سورج کے وجود میں آتے ہوئے خلائی گرد کا زیادہ تر حصہ تو سورج ہی میں سما گیا، تاہم بچی کچی گرد نے نظام شمسی کے سیاروں اور خلائی چٹانیں، دمدار ستارے اور خلائی پتھر بنائے۔ ابتدا میں زمین پر ایک طویل عرصے تک خلائی چٹانوں اور پتھروں کی بارش جاری رہی۔ تب ظاہر ہے زمین پر زندگی نہیں تھی، تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہی خلائی پتھر زمین پر پانی لانے کی وجہ بنے۔ ماہرین کے مطابق قریب 500 ملین برس قبل بھی زمین پر پانی کی مائع حالت میں موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ زمین کی سطح جسے قشتر ارض کہا جاتا ہے دراصل نہایت باریک سی جھلی ہے۔ یہ سطح زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر گہری ہے۔ زمین کا انر کور یا مرکزی مقام ٹھوس لوہے کا اور نکل کا بنا ہوا ہے، جبکہ آؤٹر کور یا مرکزی کا بیرونی حصہ لوہے اور نکل کی مائع شکل میں ہے۔ اس بیرونی مرکزی اور زمین کی سطح کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 2900 کلومیٹر کا ہے۔ زمین کا ٹھوس مرکزہ مجموعی طور پر قریب 2600 کلومیٹر کا ہے، جبکہ آؤٹر کور 2250 کلومیٹر کا۔ اس کے بعد زمین کا مینٹل ہے، یہ تہہ تقریباً 2900 کلومیٹر موٹی ہے۔ زمین کے مرکزے میں لوہے کی موجودگی اور پھر زمین کی اپنے محور پر حرکت کی وجہ سے زمین اپنے گرد ایک مقناطیس میدان بناتی ہے، یعنی یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمین ایک گھومتا ہوا مقناطیس ہے۔ اسی مقناطیس کی وجہ سے سورج سے نکلنے والی تابکار شعاعیں اور ذرات زمین کی سطح پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ زمین کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا برقناطیسی میدان انہیں باہر ہی سے دفع کر دیتا ہے، جبکہ ایسے ذرات جو زمین تک پہنچتے بھی ہیں وہ بھی قطبین کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ قطب شمالی حتیٰ کہ یورپ کے انتہائی شمالی علاقوں میں ناردرن لائٹس اسی مظہر کا ثبوت ہیں۔ اگر زمین کا مقناطیسی میدان موجود نہ ہو تو سورج کی تابکار شعاعیں زمین پر زندگی کا خاتمہ کر دیں، پھر زمین کا کرہ ہوائی یعنی زمین کے سطح سے اوپر چاروں جانب ایک نظر نہ آنے والے غبارے کی طرح بہت سی گیسوں کی موجودگی زمین پر زندگی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہی کرہ ہوائی زمین کی جانب بڑھنے والے خلائی پتھروں کو رگڑ کر قوت کے ذریعے ہوا ہی میں جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اگر یہ کرہ ہوائی نہ ہو تو بھی زمین پر زندگی کا کوئی امکان بھی باقی نہ بچے۔ اگر قطبین کو ایک فرضی لکیر کی طرح جوڑا جائے تو زمین قریب 23 درجے کے جھکاؤ کی حامل ہے۔ یہی جھکاؤ اصل میں زمین پر موسموں کا سبب بنتا ہے۔ یہی جھکاؤ ہے جو خط استوا سے اوپر کے ممالک میں گرمیوں اور ٹھیک اسی وقت خط استوا سے نیچے کے ممالک میں سردیوں کا سبب بنتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر یہ جھکاؤ نہ ہو تو زمین پر موسم معتدل رہتے ہیں۔ یہ مستقل جھکاؤ ہی ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی پھلتی پھولتی ہے، چاہے وہ زمین کا حجم ہو یا زمین کے مرکزے میں موجود لوہا، زمین کا سورج سے فاصلہ ہو یا زمین کا کرہ ہوائی، چاند کی موجودگی ہو یا زمین کی محوری اور مداروی گردشیں۔ تمام تر عناصر اتنے اہم ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو زمین زندگی کی معاونت ختم کر دے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ زمین کا مرکزہ بھی وہی ہے اور زمین کا سورج سے فاصلہ بھی
چاند بھی اتنی ہی دوری پر ہے اور زمین کی محوری اور مداروی گردش بھی۔ فقط زمین کے کرۂ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کروڑوں کی تعداد میں مختلف مخلوقات کے خاتمے کی صورت میں نکلا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر زمینی کرہ میں ذرہ رساں گیسوں کا اخراج جاری رہا تو زمینی درجہ حرارت میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ زمینی درجہ حرارت میں فقط 2 ڈگری اضافہ کیا جائے تو تقریباً 16% انواع اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گی۔ اگر یہ اضافی درجہ حرارت 5 درجے سینٹی گریڈ تو ہو جائے تو سمندری سطح میں 10 سے 60 میٹر تک کا اضافہ ہوگا، جبکہ سمندروں کے کنارے آباد تقریباً تمام شہر ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود حیات کا ایک بڑا حصہ تلف ہو جائے گا۔ زمین نے زندگی کی ضمانت دے رکھی ہے، مگر یہ ایک باریک رسی پر چلنے جیسا عمل ہے۔ کسی ایک بھی عنصر میں ذرا سے لغزش کا مطلب ہے ایک بانجھ سیارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا۔ 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا، اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زارو قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پہ مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زارو قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے،
تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئے تھے اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانی عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور بازوں کو۔ فرمایا، عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے۔ وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، کاش کہ تو اور نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر جاتی، مٹ جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کو انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ فرمایا، عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذات کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا، یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔